وہ جو بار بار ایجنٹ والی بات کر رہے ہیں، پہلے میں نے ان کو 2-3 دفعہ یہ بات وارننگ کے طور پہ کہی تھی کہ جس دن میں نے کہہ دیا آپ مشکل میں پھنس جائیں گے، لیکن اب اس کو نہیں چھوڑ اور میں اس قضیے کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. تو قضیے کو ختم کرنے میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں، یہ بھی اس کے بعد یہ قصہ ختم ہو جائے گا. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، اسلامی سزا بھی ہے. الزام مجھ پہ یہ ہے کہ میں کسی مولوی کا فرنٹ مین بن کے، میں کوئی پلان لے کے ڈکٹیٹ ہو کے میں وہاں پہ گیا، کسی نے مجھے بھیجا. سمپل بات ہے، ایک آدمی الزام لگا رہا ہے، ایک آدمی پہ الزام لگ رہا ہے. اگر یہ الزام سچا ہے کہ مجھے کسی مولوی نے، کسی بھی مسلک کے مولوی نے، اگر مجھے کسی مسلک کے مولوی نے وہاں پہ بھیجا، میں کوئی پلان لے کے گیا کسی مولوی کی طرف سے، میں کسی مولوی کا فرنٹ مین یا مولویوں کے کسی گروہ کا فرنٹ مین بن کے گیا، اور یہ الزام کلی طور پر یا جزوی طور پہ یہ سچا ہے، اور یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے الزام لگا ہے، تو پھر پلان کے ساتھ لے کے وہاں پہ جانے والے پر، فرنٹ مین بننے والے پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. اور اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو الزام لگانے والے پہ اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. اب انجینئر صاحب کے لیے ٹائم قیامت تک کا نہیں، 1 مہینے کا ہے. یہ جملہ ریپیٹ کر دیں، میں مان جاؤں گا. کیسر بھائی نہ کریں، اب آپ پھر 1 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں تو یہ ایک نئی بحث چھڑ جائے گی. قیامت تک کا دے دیں. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم دینے کا اب سچ جھوٹ کی بات ہے نا کہ مجھے وہ ایجنٹ دلال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں گالی نہیں دیتے. میں اگر ایجنٹ ہوں تو بڑی سمپل بات ہے جناب، جو اس طرح سے اس کے مفہوم یہ تو آپ ریل اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہوتے ہیں، ٹریول ایجنٹ بھی ہوتے ہیں نا. اصل تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا مفہوم تو ہے، میں بالکل ایڈوکیٹ نہیں کر رہا انجینئر صاحب کو. دیکھیں، میں اس سینس میں دلال نہیں کہہ رہا. دلال وہ ہوتا ہے نا کہ جو کسی کا ایک موقف ہے اس کو بیچ کے اپنا کمیشن لے رہا ہوتا ہے. ان کا یہ الزام ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں اگر میں نے کیا ہے تو آپ کھل کے کہیں جناب. اب لعنت تو کلیئر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے نا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. انجینئر صاحب کو میں 1 مہینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں قضیے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ کی خواہش زیادہ ہو قیامت تک نہیں، میں کہتا ہوں یہ ٹائم والا زون، جیسے میں نے کہا ہے، آپ کا ان سے رابطہ ہے، آپ ان سے کہہ دیں. میرا رابطہ نہیں ہے سر، میں اس قضیے کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. بالکل اتنا ہی رابطہ ہو سکتا ہے میرا بھی، جیسے آپ کہہ کہ ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈل کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، وہاں تک کی رسائی میری بھی ہے. لیکن میرا موقف یہ ہے سر کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے. اب آپ کی اجازت سے ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں یہ ضرور چلا دیں گے. جی ضرور، لیکن یہ ہے کہ میں تو یہاں پہ اس چیز کو لے کے چل رہا ہوں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. مطلب میری ذاتی خواہش یہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس جملے کے بعد بند ہو جائے گا. لیکن دوبارہ نہیں بند، آپ دوبارہ ان کو پھر 1 مہینے کا ٹائم دیں یا قیامت تک کا، تو پھر جواب آئے گا نا سر. ایگزیکٹلی، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں نا کہ جواب آئے گا. تو بات اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چلی گئی، قصہ ہمارا ختم ہو گیا دنیا میں. اینڈ آف سٹوری. تو ویورز، آپ نے دیکھا کہ اب کیسر راجہ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں فرنٹ مین ہوں ان کا مولویوں کا تو پھر میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے. نہیں تو جس نے الزام لگایا، یعنی کہ مرزا صاحب نے الزام لگایا ہے، تو پھر تو ان پہ وہ لعنت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی آٹومیٹیکلی. تو وہ اگر خود نہ بھی کلیم یہ کریں، خود اپنے منہ سے نہ بھی کہیں، حالانکہ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ آپ نے بھی یہ کہنا ہے، اپنے منہ سے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. اور جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ مولویوں کا فرنٹ مین ہے، تو وہ اس کو رکھ کے، اس بات کو رکھ کے پھر دوبارہ یہ کہیں کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. تو یہ اس طرح سے مرزا صاحب کے چیلنج کا جواب دیتے ہوئے کیسر راجہ نے دوسری بار اس کو چیلنج کر دیا. پہلے بھی اس کے چیلنج کا جواب دیتے ہوئے اس کو چیلنج کیا تھا، اب دوسری بار کر دیا. تو یہ مرزا صاحب کی ویسے عادت ایک ہے کہ وہ اکثر کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے فل ایشورٹی کے ساتھ الزام لگاتے ہیں کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ تو بالکل گارنٹیڈ ٹھیک ہی ہوگی، کہ وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ جو بات انہوں نے کی اب وہ غلط نہیں ہو سکتی. تو اس لیے وہ تھوڑی سی نا جھجک نہیں ان کو ہوتی کہ یار جو بات کر رہا ہوں شاید وہ غلط ہو، اس طرح سے نہ ہو تو میں اللہ کو جواب دوں گا. یہ چیز بھی نہیں سوچتے. حالانکہ ایک مذہبی اسکالر ہے تو مذہبی اسکالر بندے کو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے کسی پہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا بھی ڈر نہ آئے کہ پتہ نہیں وہ بات غلط ہوگی تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اتنا بھی انہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی.
تو یہ اس طرح سے پھر انہوں نے جواب دیا ہے۔ آپ بھی اس وقت کے بارے میں بتائیں کہ کیا کہتے ہیں، کہ یہ جواب صحیح دیا انہوں نے، کیا یہی بات بنتی تھی؟ مرزا صاحب کا چیلنج اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے یا ان کی بات ٹھیک ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ بتائیے گا۔